إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اس اللہ خالق و مالک کے لیے جو ساری کائنات کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ وہ اللہ اولادیں عطا کرنے والا، بارشیں برسانے والا، بیماروں کو شفا عطا کرنے والا، ساری کائنات کا اکیلا ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اس ذات پر کروڑوں درود و سلام لا تعداد بے حد و حساب امام الانبیاء، امام الہدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ مختصر حمد و ثنا، درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے ایک زبردست موضوع تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ موضوع احسان جتلا کر اپنی نیکی کو برباد کرنا۔ احسان مت جتلاؤ، احسان جتلانے سے بندے کی نیکی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے قرآن و حدیث سے حق بات کو بیان کرنے اور اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ احسان کرنے کے بعد اللہ اس کو ہمیشہ قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احسان جتلانے سے ہم سب کو اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 264 کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ اے ایمان والو، نہ تم برباد کرو اپنے صدقہ و خیرات کو دینے کے بعد کسی کو احسان جتلا کر اور کسی کو تکلیف پہنچا کر، کبھی بھی اپنے صدقہ و خیرات کو برباد نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو زبردست نصیحت کی، اور یہ نصیحت ایک ایسی نصیحت ہے اگر مومن بندہ اس چیز کو پکڑ لے اللہ کے حکم سے کبھی بھی اپنی نیکی کو کرنے کے بعد کسی کے سامنے تذکرہ بھی نہ کرے اور نہ ہی کسی کو اس کا احسان جتلائے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اس بات کی خبر سنائی ہے یا اپنے بندے کو اس بات سے باخبر کیا ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد کبھی بھی کسی کو احسان مت جتلانا۔ اگر احسان جتلاؤ گے صدقہ دینے کے بعد یا کسی کو تکلیف پہنچاؤ گے تو یاد رکھو تمہارا صدقہ باطل ہو جائے گا۔ یہ صدقہ پھر اس شخص کی مانند ہو جائے گا جو شخص کسی کو صدقہ کرتا ہے، دیتا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے کرتا ہے۔ یہ شخص بھی اسی انداز سے، اسی طریقے سے اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ سختی سے منع کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ کسی کے ساتھ نیکی اس لیے نہ کی جائے کہ چلو کوئی بات نہیں، آج نیکی کروں گا، کل کو اس کا بدلہ مل جائے گا، اس سے کوئی کام لے لوں گا،
اس سے کوئی مفاد مل جائے گا؟ یاد رکھنا، نیکی کرنے کے بعد یا نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچو کہ اس سے میں نے فائدہ لینا ہے، دنیاوی فائدہ لینا ہے، اس سے میرا کوئی مفاد مل جائے گا۔ جو شخص یہ کام کرے گا تو گویا کہ اس نے نیکی کرتے ہوئے، صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، احسان کرتے ہوئے اس نے اپنی نیکی کو برباد کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا باقاعدہ طور پہ حکم دیا۔ اپنے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ سورۃ المدثر کے اندر وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اے میرے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی پر احسان کر کے زیادہ لینے کی کبھی خواہش نہ کرنا کہ آج احسان کریں گے، چلو اس کا بدلہ کچھ مل جائے گا، اس کا کچھ بدلہ مل جائے گا، کوئی اچھی چیز مل جائے گی یا کوئی دنیا کا مفاد مل جائے گا۔ اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع کیا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اس لیے نیکی نہ کرنا کہ کل کو اس کے بدلے اچھائی ملے گی، یعنی کہ دنیا کا کوئی مفاد مل جائے گا۔ نہیں، اچھائی لینی ہے، اس کا بدلہ لینا ہے، اللہ رب العالمین سے لینا ہے، واللہ رب العالمین ضرور عطا فرمائے گا۔ مومن بندہ کون ہے؟ مومن بندہ کون ہے؟ مومن بندے کا نیکی کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے وہ باقاعدہ نقشہ اپنے قرآن کے اندر سورۃ الدہر کے اندر بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اللہ رب العالمین کی محبت میں آ کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کی ہمیں اللہ رب العالمین کی طرف سے جزا مل جائے، اللہ کی رضا مل جائے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور دنیا سے وہ کبھی بھی کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتے، دنیا سے کبھی نہ کوئی مفاد لینا چاہتے ہیں، اور نہ ہی کسی سے کوئی ایسی امید رکھنا چاہتے ہیں کہ کل کو کچھ ملے گا۔ نہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا ہے۔ جب یہ چیز مل جائے، یہ لے لیں، تو ضرور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو یہ بدلہ عطا کر دیتا ہے۔ آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، غور کیجئے کہ جو شخص احسان جتلانے کی نیت سے صدقہ و خیرات کرتا ہے یا نیکی کرتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی بھلائی کرتا ہے کہ کل کو اس کو احسان جتلاؤں گا، تکلیف دوں گا، جناب جی اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کروں گا، اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کے متعلق اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیا حکم دیا، کیا فرمایا؟ صحیح المسلم کے اندر حدیث آتی ہے، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین 3 بندوں سے نہ کلام کرے گا، نہ اللہ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا، نہ اللہ رب العالمین ان کو گناہوں سے پاک کرے گا۔ وہ 3 کون سے بندے ہیں؟ بدبخت کون سے لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المنان، ایک وہ شخص ہے جو احسان جتلانے والا ہے، اور دوسرا جو ہمیشہ شراب پینے والا ہے، تیسرا وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے۔ دوسری حدیث کے اندر سنن نسائی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث سنن نسائی میں موجود ہے، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر، فرمایا یہ 3 بندے اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے، اللہ کی جنت میں نہیں جائیں گے۔ لوگوں، محترم سامعین، یہ بات سن لیں، غور کر لیں، احسان جتلانے والا دنیا کے اندر بھی رسوا ہو جاتا ہے، قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اللہ رب العالمین اس سے دور کر دیں گے۔ ایسے بندے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ ایسے بندے کا ٹھکانہ
جہنم ہے، جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کریں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، دنیا کے مفاد کے لیے نہ کریں، کسی کو احسان جتلانے کے لیے نہ کریں، نہ ہی کسی کو تکلیف دینے کے لیے کریں۔ اللہ کے لیے نیکی کریں گے، اللہ جو ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ وہ ایک مقولہ آپ نے سن رکھا ہے، وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر لینے کے بعد اس کو بھول جا کہ میں نے کوئی نیکی کی تھی۔ یاد رکھ لے، جب نیکی اللہ کے لیے کرو گے پھر اللہ اس کا صلہ عطا کرے گا، دنیا کے اندر بھی عطا کرے گا، قیامت کے دن بھی عطا کرے گا، اللہ زندگی دوبالا کر دے گا، اللہ رب العالمین بے شمار عطا کرے گا۔ جو لوگ چھپ چھپا کے صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کے ہاں ان لوگوں کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیشہ ہمیں اپنی رضا کے لیے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیشہ اپنی رضا کے لیے احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی صدقہ خیرات کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ تو ہمارا صدقہ خیرات قبول فرما۔ اس مشکل وقت کے اندر بھی جتنے لوگ کرنے والے ہیں وہ جس انداز سے بھی کر رہے ہیں، اللہ سب کو ریاکاری سے محفوظ فرما، سب کا قبول فرما، قبول کر کے اللہ اس بیماری سے، اس وبا سے محفوظ فرما، اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہم سب پر اپنی رحمت اور برکت عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں اچھائی تھی تو تیری طرف سے تھی، اگر کوئی کمی کوتاہی تھی تو میرے طرف سے تھی، اللہ میری کمی کوتاہی کو معاف کر دے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وما علینا الا البلاغ المبین۔